ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد عباس خان سردیرہ، اور ان سے ہماری آج بات چیت ہوگی اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آئیے ہم اب سردار عباس خان سردیرہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ باسط صاحب، بڑی مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سردار صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سردار صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1 جنوری 1959 کی آپ کی پیدائش ہے، اور شہر آپ کا جو ہے نا وہ کس شہر سے میں پیدائش ہوئی آپ کی؟ جی باسط صاحب، میں برے والا ایک ہمارا اس وقت تحصیل ہے ڈسٹرکٹ بہاڑی کی، اور اس کے آگے ہمارا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے ہمارا، موضع پورا سلدیرہ۔ تو میری پیدائش موضع سلدیرہ میں ہوئی 1 جنوری 1959 کو۔ آپ کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد 1980 کے آس پاس ہم نے سنا ہے کہ آپ کی شادی طے ہونے والی تھی۔ کیا وجہ تھی جو شادی نہیں ہو سکی؟ کوئی خاص وجہ؟ میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جی، میں 1986 میں جاب ہوئی ہے نا کسٹمز میں، تو اس کے بعد میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے مطلب ایک رشتہ ہمارا کروانا چاہا لاہور میں۔ وہ بہت بڑی فیملی ہے، بڑے عزت والے اور بڑے نامور لوگ تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کوئی اچھا ذمہ دار ہو، گورنمنٹ آفیسر بھی ہو، تو ہمیں کوئی ہو تو بتائیے گا۔ جی تو وہ شاید انہوں نے پھر میرا انتخاب کیا، تو میں انٹرویو کے لیے لاہور گیا، جی میرا انٹرویو لیا گیا، پر انفارچونیٹلی وہ انٹرویو میں پاس ہو گیا جیسا، میں نے بھی کیجول جا کے انٹرویو اپنا دیا تھا، تو دیر ویری ریسپیکٹیبل پیپل۔ تو پھر وہ جو میرا دوست تھا نا جس نے جو ریکمینڈ کرا، تو اسی کو کوئی جیلسی ہوئی، تو اس نے میرے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی ان کو، اور وہ اس بات پہ آ گئے۔ یہ تو ہوتی ہے فیلڈ میں جیلسی وغیرہ۔ جی بس وہی ایک چھوٹا سا تھا ریگریٹ تھا، کہ مطلب ہے کہ جو چیز میں کبھی کی نہیں تھی، وہ میرے بارے میں اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، حالانکہ میں نے کبھی آج تک جلتے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں نے کبھی کوئی وسکی پی ہے، نہ بیئر پی ہے، نہ میں پان کھاتا ہوں، بہت نہ اچھی کوئی بات نشہ ہے۔ کرتا ہوں۔ اس نے ساری باتیں میرے ساتھ انکارپوریٹ کر کے اس فیملی کو گمراہ کر دیا۔ اچھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، مطلب ہے کہ اس لیے نہیں افسوس ہوا، لیکن ایک عزت دار گھر سے میرا تعلق تھا، کہ ملنے والے بھی ایسا کرتے ہیں، اور اس میں جیلسی میں آج اس نے یہ سب کچھ کیا، تو بس وہ ایک بڑی گندی لیگیسی میری لائف کا ایک حصہ ہے، جس میں مجھے لگا کہ بھائی مطلب آئی واز انسلٹڈ۔ تو یہ چیز ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، بہت آنریبل لوگ تھے وہ لوگ، آپ تو ان کے دل میں بھی ایک میل پیدا ہوئی، تو جو مجھے بڑا ریگریٹ ہے آج تک۔ سنا ہے آپ نے 1986 میں کسٹم کی سروس جوائن کی، اور 2019 تک آپ کی جاب رہی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سروس کے دوران کیا مشکلات رہیں؟ کیا آپ کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا؟ کیا اسٹرگل کی؟ اور یہ تجربہ کیسا رہا؟ کہ یہ کسٹم کی ایسی جاب ہے، بہت سارے اوپر سے پریشر آتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ کی جاب میں، تو کس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ جاب مکمل کی 2019 تک؟ وہ 2019 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی 1 جنوری کو، تو 60 سال میرے پورے ہو چکے تھے، تو 86 میں آیا تھا سپٹمبر 1986 میں، اور بڑی مزیدار جاب ہے، رائل کسٹم سروس ہے، اور اس میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، اتنی نالج ملتا ہے، اور ایک بڑے اچھے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، امپورٹرز ہوتے ہیں، بزنس پیپل لوگ ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے، تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس، اور میں نے بڑا انجوائے کیا، اور تھرو آؤٹ میری کوشش رہی کہ میں ایڈمنسٹریٹو جاب کروں، اور مجھے انہوں نے ہمیشہ دی ایڈمنسٹریٹو جاب تھی، مجھے باقی چیزوں سے کوئی انٹرسٹ تھا نہیں، لیکن یہ تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کر کے جاؤں، کوئی یہ لوگ یاد رکھیں۔ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب نے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اور اب تک مجھے یاد کرتے ہیں لوگ، ان کا بڑا نوازش ہے اور بڑا کرم ہے ان لوگوں کا میرے پہ، اور میری دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مطلب ہر قسم کی امتحانوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ میری لائف میں ہوا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سروس کے درمیان یا سروس کے بعد آپ کو نیب کی انکوائری سے بھی گزرنا پڑا، اور لوگ اس انکوائری کے بعد آپ کے جیسے افسر کی مثال دیتے ہیں، یہ کیا وجہ تھی جو نیب کی انکوائری میں آپ کو جانا پڑا، پھر آپ باعزت اس میں سے کلیئر ہوئے؟ تو کوئی اہم بات تھی، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے ناظرین۔ جی باسط صاحب، وہ جو نیب کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ میرے ساتھ ہو گیا تھا، اور میں اس پہ بڑا خوش بھی رہتا تھا، اور ریگریٹس بھی ہو رہے تھے۔ اس نیب انکوائری کی وجہ یہ تھی کہ میری جو ایکچولی ڈیکلریشن تھا نا پھر آپ کا، جو میں نے 1986 میں دیا تھا، تو میری بہت زیادہ لینڈ ہولڈنگ تھی، تو وہ انہوں نے 99 میں اٹھا کے جب انہوں نے پوچھا کہ کچھ ہمیں ایسے آفیسرز کا نام دیں
کہ جنہوں نے پیسے بڑے کمائے ہوں تو اس طرح کر کے جو کرپٹ آفیسر سے یہ وہ، تو ان کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں کہ وہ میرا اٹھا کے انہوں نے میرے محکمے والوں نے وہ 99 کا میرا ڈیکلریشن دے دیا۔ جب مجھے نیب کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال آئی تو آئی تھاٹ کہ ان کو کام ہوگا، کیونکہ میرا تو کوئی اس قسم کو تھا نہیں۔ میں جب گیا وہاں پہ تو مجھے کرنل صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ کا مال نامہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو پڑھتا گیا تو میں نے کہا جی یہ تو میرا ڈیکلریشن ہے اپنا جو آپ میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی پراپرٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی یہ پراپرٹی مجھے 1962 میں میرے والد صاحب نے میرے نام کروائی تھی، تو اس پہ انہیریٹڈ کھانے میں ہم نے لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں یہ دیکھ لیں۔ تو وہاں پہ وہ کرنل صاحب بڑے ہنسے، انہوں نے کہا یار ہم نے دیکھا نہیں، نہ چیئرمین کے آفس نے دیکھا، آپ کے محکمے نے ادھر بھیجا ہے اور اسی کو ہم لے کے چل پڑے ہیں۔ تو وہ اس قسم کا تھا، ایک بوگس فیک سا انہوں نے بھیج دیا تھا کہ خانہ پوری کی جائے۔ تو پھر میں اس میں 5 سال مجھے لگے اس انکوائری میں بھی جی اس کو کلیئر کرتے، کیونکہ وہ پھر نیب کی جو انکوائری ہوتی ہے نا جی جی وہ پھر ایک ایک چیز آپ کی چھانتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آئی واز ویری کمفرٹیبل، آئی انجوائڈ دیٹ انکوائری۔ اچھا ہوا مجھے کوشچن دیتے رہے، میں ان کو جواب بھی دیتا رہا، اٹ واز لرننگ فار می۔ تو یہ ہوتا ہے کوئی محکمے میں ہماری کوئی تھوڑی بہت ویسے تھوڑے لوگ نالاں بھی تھے کیونکہ میں بہت اسٹبن تھا اور میں مطلب ہے کہ ہر چیلنج کو فیس کرتا تھا، کیونکہ میرے بلڈ میں ایسی بات تھی اور میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا۔ تو اس طرح کر کے میں ان کی بات جو نہیں ہونے والی نہیں مانتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سائڈ لائن لگاتے ہیں۔ کچھ اس وقت کلیکٹر تھے جو میرے سے ذاتی تعلقات بھی تھے، لیکن اس کے بعد اس کا میرے سے انبن ہو گئی، تو اس کو آنےسٹ بھی کہا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس نے وہ یہ حرکت جو کی تھی نا اس کے سارے کیریئر کے اوپر دبا لگ گیا۔ تو یہ تھی وہ نیب کی پیسی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی I went for that for 5 years۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عباس خان سردیرہ صاحب، ان سے بات چیت جاری ہے۔ میں سردار صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے اور زمیندار گھرانے کے ہونے کے ناطے تو اس دوران بھی آپ کسٹم کی جاب کرتے رہے، اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد کیا آپ جو زمینیں ہیں آپ کی اس پہ کاشت ہو رہی ہے؟ اگر ہے ہو رہی ہے تو کتنے ایکڑ زمین ہے یا کاشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے ایکڑ تقریباً زمین ہوگی؟ جی بات صاحب، آپ تو میری نیب نے انکوائری نہیں کی تھی، آپ انکوائری کی ہوئی ہے اور اس قسم کے کوشچنس کر رہے ہیں آپ میرے پرسنل سارا کچھ ہے ماشاء اللہ کہ کہاں سے آپ نے ساری نالج اور انفارمیشن اکٹھی کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ ایگریکلچر لینڈ لارڈ میں سے ہیں جن کو آپ فیوڈلز کہتے ہیں۔ تو ہزاروں ایکڑ ہمارے میرے والد صاحب کی تھی اور اتنی میری والدہ کی زمین میرے ننیال سے آئی ہوئی تھی۔ جی جی تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ شکر ہے خدا پاک کا کہ انہوں نے ہمیں اس ان نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر آگے ہمارا جو زمینداروں کا سلسلہ ہوتا ہے، وی آر ویری ڈوسائل، ہمارے میں تکبر بالکل ہی نہیں ہوتا۔ وہ کاشتیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے، وہ ہماری کاٹن ہوتی ہے جی، مین کراپ ہماری کیش کراپ ہے کاٹن۔ آج کل تو میز آ گئی، مکئی آ گئی ہے، کیونکہ آج کل آلو لگتے ہیں، پوٹیٹوز کاشت ہو رہے ہیں، گندم ہے، گنا ہے۔ تو ہماری جو زمین ہے ڈسٹرکٹ بہاڑی کی وہ سب سے زیادہ فرٹائل لینڈ ہے۔ جتنا پورا صوبہ سندھ کاٹن گرو کرتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ہمارا یہ ڈسٹرکٹ بہاڑی بھی گرو کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ستلج ریور لائن کی بیلٹ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ ہم سچویٹڈ ہیں، تو ادھر ہماری ماشاء اللہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے اور بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیں انکم بھی ہوتی ہے اور اسی طرح ہم اس کو اسپینڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ شکر الحمدللہ۔ رضا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی جو اتنی ماشاءاللہ فعال شخصیت ہے تو کسی سیاست سے تعلق رہا ہے یا کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رہا ہے؟ اور اگر رہا ہے تو کس سیاسی پارٹی میں، کسی سیاسی پارٹی میں کوئی عہدیدار رہے ہیں؟ تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس طرف رجحان ہے آپ کا یا نہیں؟ جی بات صاحب، میرا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا واؤ داد کا ہے۔ میں تو گورنمنٹ سروس میں آ گیا تھا، اس کے بعد ہمیں جب گورنمنٹ سروس چھوڑی جاتی ہے تو اس کے 2 سال ہمیں بارڈ ہوتے ہیں کہ اس میں ہم پولیٹکس میں نہیں آ سکتے، لیکن اب میں ہوں، اب میں ایکٹیو بھی ہوں۔ اور کیونکہ بیسیکلی ہم سرائکی ہیں تو ہم نے اپنی 3 سرائکی پارٹی جو ہے نا وہ رجسٹر کروائی ہوئی ہے، تو اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلے فیوچر میں، نیئر فیوچر میں۔ یہ الیکشن تو ہو گیا ہے، تقریباً 8 تاریخ کو الیکشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جنرل الیکشن میں ہم فل طور سے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ناظرین، سردار عباس خان سردیرہ صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ سردار صاحب، آپ نے بتایا کہ سیاست میں کافی ایکٹیو ہیں آپ اور ماشاءاللہ سرائیکی پارٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان میں کون سے ایسے 2-3 لیڈر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں اور آپ جن کو پسند کرتے ہیں؟ جی باسط صاحب، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے۔
मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, जब 3 सियासी शख्सियात का मुझसे पूछ लिया है कि जिनसे मैं मुतासिर हूँ, तो सराइकी वैली के हम लोग हैं, हम तो वैसे ही बड़े डोसाइल होते हैं जी, हम किसी के साथ नुकसान तो कर नहीं सकते। तो 3 बंदे हैं मेरे ज़हन में जिनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। एक तो सेनेटर मियाँ आलम अली लालेका साहब थे, अल्लाह गनी की रहमत करे, उससे वफात पा चुके हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा कि वो इंसाइक्लोपीडिया थे हमारे इलाके की सकाफत के, और इतना लर्निंग बंदा, एचएन कॉलेज में से वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, और सरदार फारूक खान लगारी वो आपस में क्लास फेलो और बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं इसलिए फारूक खान लगारी साहब का नाम ले रहा हूँ, गनी की रहमत करे अल्लाह, क्योंकि एक बड़ा नाम था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे पाकिस्तान के जी। और बड़ा उनका छोटी से उनका ताल्लुक था निजी खान से। तो मियाँ आलम अली लालेका साहब हमारे जोइया कौम, हम बेसिकली जोइया राजपूत हैं, तो ये नाव पे कौम में चली थी। जैसे हम सलदेरा हैं, वो लालेका हैं, दौलत मियाँ मुमताज़ दौलताना साहब मेरे अंकल थे, वो भी पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे, पंजाब के रहे, और अपनी उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी थी कौंसिल मुस्लिम लीग। तो लालेका साहब जो है ना, उनसे मैं इतना मुतासिर था कि वो बंदा इस हद तक डाउन टू अर्थ था और अपनी कौम के लोगों की इज्जत करता था, और उसको एक पैकर था, नंबर 1। नंबर 2 में मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा आजकल अमली सियासत में हैं, तो वो भी हमारे एरिया से हैं, मेरे ज़मीनें हमारी एक साथ हैं, बिल्कुल साथ साथ है, एक बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं। तो उस बंदे का तो कोई सानी नहीं है। आप देखिए, हमेशा फेडरल मिनिस्टर भी रहते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है, पिछले 5-6 साल से वो अपना विनिंग दिस नेशनल असेंबली सीट कंसेक्यूटिवली। तो वो बंदा ऐसा है कि वो कभी झंडा लगा के नहीं चलता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जब कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें झंडा लगा के जाते हैं, और कभी उन्होंने कोई लैंड क्रूजर या कोई बड़ी जीप अपने साथ नहीं रखी, हमेशा 200-300 लीटर वो महीने का पेट्रोल बचा के देते हैं। और जब जैसे वो जाएंगे घर पे, उस वक्त उनका ये होता है कि मतलब है कि वो गाड़ी वापस कर देते हैं, और कोई मीटिंग होगी तो अपने कभी उसने पीएस अपने साथ नहीं रखा, और बिजली वो इस्तेमाल भी अपनी लाइटें बंद करके दफ्तर की निकलते हैं। इस किस्म के ये बंदे हैं। ये सराइकी बेल्ट से उनके वालिद साहब थे, मियाँ शाह नवाज साहब, अल्लाह गनी की रहमत करे, उनको शहीद किया गया था। तो वो भी एक उस एरिया के सबसे वनरेबल शख्सियात में से शामिल थे, गिने जाते थे। और थर्ड में चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब हैं जी, उनका ताल्लुक है सेंट्रल पंजाब से। उस बंदे के भी कोई उसका सानी कोई नहीं है, और उसने हाफिजाबाद जिले को पेरिस बना दिया, कहा जाए ना पेरिस, वो कहता है डेवलपमेंट दो मुझे, और जो नौकरी उनको दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकली, तो वो भी मस्जिद में बुला के हर बंदे के लेटर देते थे, उससे पहले पूछते थे आपसे किसी ने पैसे तो नहीं दिए, रिश्वत तो नहीं दी। तो इस किस्म के बंदों से हम तो मुतासिर होते हैं, बिकॉज उनका एक नाम है, उनका एक, और कभी वो अपनी सीट लूज नहीं की उन्होंने। पूरा जिला हाफिजाबाद उस बंदे ने सिंगल हैंडेड स्वीप किया था 2002 के इलेक्शन में, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने। और रियाज पीरजादा साहब जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को हरा के आए हैं, जिसके रेस में लड़ते हैं, माशाल्लाह एक नाम है, और फकीर घराने से उनका ताल्लुक है, और डाउन टू अर्थ है ना, अपना टेलीफोन जो है खुद सुनते हैं, किसी पीएस को नहीं देते हैं मोबाइल। तो ये उनकी क्वालिटीज हैं। नाज़रीन, सरदार अब्बास खान सरदेरा साहब से हमारी बातचीत जारी है। सरदेरा साहब से मैं जानना चाहूँगा कि समाजी हवाले से भी हमने काफ़ी आपका नाम सुना है, काफ़ी तारीफ सुनी है, और फिर आप एक समाजी तंजीम पैगाम पाकिस्तान के सरपरस्त भी हैं। तो कैसा लगता है आपको समाजी लोगों की मदद करके, काम करके, कितनी खुशी महसूस करते हैं आप, कितनी आपको तसल्ली मिलती है? बादशाह साहब, आप तो इस तरह बंदे को घेरते हैं ना, माशाल्लाह, आप जिस शुभ से आपका ताल्लुक है। और समाज का तो ये मसला होता है कि आपको खुशी हो तभी आप समाजी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। हम ओपन डोर पॉलिसी रखते हैं जी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अपने घर का शटर, अपनी दुकान का शटर है, घर का दरवाजा कभी बंद ना करना। तो उस पादाश को सामने रखते हुए तो मैं तो हमेशा ही जो भी मेरे पास मेहरबान आता है, तो मैं तो अल्लाह का बंदा समझ के उसकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। आपने मेहरबानी की है कि मुझे अपनी इस समाजी तंजीम का पैटर्न चीफ बनाया है, तो ये मैं आपका बड़ा तहे दिल से मशकूर भी हूँ। और ये एक किस्म का मेरे पे एक ऐसा वजन पड़ा है कि जिसको मैं पता निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, तो कोशिश मैं पूरी करूंगा जिस तरह आप लोगों को मुझसे तवक्कुआत हैं। तो जो मेरे बस में होता है वो तो मैं जी करता हूँ। अब आगे देखें, कोई मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मेरा हर कहा सुना जाए, हर कहा माना जाए, तो अपनी तरफ से जितना भी कुछ है मैं करता हूँ। तो ये हमारे ब्लड में है। मेरे वालिद साहब डेरे में बैठते थे, सैकड़ों लोग सामने होते थे, उनके काम होते थे, कर रहे होते थे, और दस्तरखान उनका बड़ा वसी था। और मेरे वालिद साहब जी पाकिस्तान के सबसे बड़े शिकारी थे, उनका कभी आज तक फ्लाइंग शॉट मिस नहीं हुआ था। इसी तरह मेरा जो बेटा है
وہ پاکستان ٹیم کا کیپٹن بھی ہے، نیشنل ٹیم کا ٹین بالنگ کا، جی جی اور 13 سال کی عمر سے اس نے چیمپئن شپ جیتنی شروع کی ہیں. تو ہم نے اس کے نام پہ ایک ٹورنامنٹ بھی جو ہے نا وہ کیا تھا، سلدیرا اوپن. 5 سال ہم کرواتے رہے، 2014 سے لے کے 18 تک. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد وہ یہ ہوا کہ 2019 میں کووڈ آ گیا، تو اس کے بعد ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. چھوٹے چھوٹے کراتے، لیکن وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ان دنوں میں وہ مانا جاتا تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ اس کو ریگین کرنے کی، دوبارہ شروع کرنے کی. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے، سردار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شادی جو ہوئی ماشاءاللہ کہ ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی، اور شادی کہ عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ کامیاب جاری ہے، شادی اللہ پاک قائم رکھے. کتنے بچے ہیں آپ کے، اور شادی پسند کی ہوئی یا ارینج میرج؟ بڑا مزیدار سوال کیا سر آپ نے فاصل صاحب. یار آپ کہاں سے یہ ساری باتیں ڈھونڈ لائے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں یہ مجھ سے، مطلب انٹرویو ہے. جی یہ شادی میری اللہ کے فضل سے 1994 میں ہوئی تھی جی. اور میرے والدین نے کروائی تھی شادی. یہ میری وائف ڈاکٹر ہے، اور یہ کہ جوڑیاں اوپر لکھی جاتی ہیں سر. کیا بات. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی چیز منتخب کی ہوتی ہے نا، وہی آپ کو ملتی ہے. وہ تو قدرت کا یہ تو ایک انعام ہوتا ہے جی، جو مسز آپ کو دی جاتی ہے. سنبھالنا آپ نے کیسے سنبھالتے ہیں، عزت آپ کے بس پہ بھی کرنی ہے، اس کو مطلب لے کے چلنا. تو میرے ماشاءاللہ جی 3 بچے ہیں. بڑا میرا بیٹا ہے سردار احمد عباس خان سلدیرا، اور اس سے چھوٹی میری بیٹی ہے عائشہ علیزہ عباس خان سلدیرا. اور سب سے چھوٹی جو ہے، جو میری دادی کو بہت پسند، میری والدہ کو بہت پسند تھی، اس کا نام ہے آمنہ عباس خان سلدیرا. تو یہ 3 میرے بچے ہیں جی. اور میری وائف ڈاکٹر ہے یہاں پہ جے پی ایم سی میں، شی سرونگ ایز اے پروفیسر. تو ہمارا ایک چھوٹا سا ہے جی، چھوٹا سا 5 بندوں کا گلدستہ ہے. پنجتن پاک بھی ہے 5 کا، تو 5 کا دستہ ہے ہمارا. آرام سے بڑے خوش ہو کے اپنا چل رہے ہیں. سردار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کے بہت سارے ریلیٹیو پاک فوج میں ہیں، اور پاک فوج کے میں ریلیٹیو ہونے کی وجہ سے کافی آپ کا گہرا تعلق رہا ہے، تو آپ موجودہ حالات میں کیسا دیکھتے ہیں پاک فوج کا جو کردار ہے پاکستان کو قائم دائم رکھ رہا ہے؟ پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، پاک فوج کی جو کوششیں ہیں پاکستان کو قائم رکھنے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے جی، جو پاکستان آرمی ہے نا جی، آپ اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں تو بہتر ہوگا. رشتے دار ہمارے ضرور ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کے بھتیجے بھی ہیں، سارے آرمی میں ہیں ماشاءاللہ. دے کافی مطلب ہے کہ ہائی پوسٹ پہ ہیں. تو ہماری 2 جو ہے نا جی، پولیس ہماری ہوتی ہے گھر کی محافظ، اور فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. کیا بات. اور جب یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں پاکستان آرمی کے بارے میں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. کیا بات. اور دیکھیں پورے آپ کے اتنا بڑے بارڈرز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، پھر اس کے بعد جب آپ کے پولیٹیشین ڈلیور نہیں کرتے تو ان کو اندر بھی آنا پڑتا ہے. اس کی بھی ذمہ داری خوش روی سے اس کو نبھاتے ہیں، پھر بھی ان پہ تنقید کی جاتی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ پہ، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ کسی نے انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. ہم انسرٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب دیکھو پولیس کو گالی دیں گے، حالانکہ بالکل پولیس سے بڑا محکمہ، اچھا محکمہ کوئی نہیں ہے. اور پاک فوج کے بارے میں تو بات کرنا، پھر اب دیکھیں بڑی قربانی ہے ان کی، بہت قربانی ہے جی. بہت کام ہے ابھی بھی بارڈرز پہ وہ لڑ رہے ہیں ڈیلی. ان کے وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. پاکستان جو قائم ہے انہی کی برور منت ہے. بالکل، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں تو کہوں گا کہ ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اس قسم کی فضول گفتگو سے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں سارا دن یہ رشوتیں لیتے ہیں لوگ، دفتروں میں رشوت لے رہے تھے. جب شام کو بیٹھیں گے آ کے پائیے لگا کے رشوت لیتے ہیں، اور شام کو جیسے آئیں گے بیٹھے تو تنقید ان کی طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے. اپنے آپ کو کوئی سیدھا نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں نا کسی کی طرف ایک انگلی کریں گے نا تو 4 آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے. بالکل اس چیز کو اگر دیکھ لیں تو سب رک جائیں گے. لیکن پھر بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے، پلانٹڈ لوگ ہیں، اور ان کو گریز کیا جاتا ہے ہر طرح سے. جو لوگ آپ کی بارڈرز کو انسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. آپ کے ہمسایہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فوج کے خلاف بھڑکانا. سردار عباس خان سردیرا صاحب سے ہماری بات چیت کے آخری مراحل پہ ہم سردیرا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ میں نے سنا آپ میوزک کے بڑے دل دادا ہے، اور انسان کے جسم میں جب تک اور ذہنی سکون کو جب تک میوزک نہ ملے وہ اس کو سکون نہیں ملتا. اور آپ میوزک کے بہت پسند کرنے والے ہیں.
کس ٹائپ کی میوزک آپ کو پسند ہے اور کون سے فنکار ہیں جو پاکستان کے ان فنکاروں کو آپ زیادہ سننا چاہیں گے، اور پاکستان میں کون سے فنکار ہیں اور ہندوستان میں آپ کے کون سے فنکار ہیں جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت سننا چاہتے ہیں؟ جی بادشاہ صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے موسیقی کے بارے میں. موسیقی تو سر روح کی غذا ہے، ہر بندہ سنتا ہے. کوئی ٹیپ ریکارڈر سے سن رہا ہوتا ہے، کوئی ریڈیو سے سن رہا ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ریڈیو سے سنتے تھے. تو باقی آپ نے فنکاروں کے بارے میں پوچھا تو میں ریسنٹلی ایک گیا تھا وہاں پہ آرٹس کاؤنسل میں. تو میری ملاقات وہاں پہ ایک پاکستان کے بہت بڑے نام سے ہوئی. ماسٹر غلام حیدر صاحب جو ہیں، جنہوں نے لتا کو لتا بنایا، نور جہاں بھی وہ میڈم کو نور جہاں بنایا، بالکل بالکل. اور انہوں نے لتا منگیشکر کو سنگل آؤٹ کر کے اور اس کو کہا کہ یہ گائے گی تو میں یہ موسیقی دوں گا بنانے. کیا بات، کیا بات. وہاں سے لتا منگیشکر آج آپ کو پتا ہے ہمارے کانوں میں رس کھولتی ہے. اسی طرح ملکہ احترام نور جہاں صاحب ہے، ان کا کوئی ثانی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی پرویز حیدر صاحب سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس پرویز حیدر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان سے میرا اچھا تعلق تھا. جنرل کو ریٹائر ہوئے اور اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے. اور باقی میرے بہت زیادہ تعلق ہے میڈم ترنم ناز صاحبہ سے، کیونکہ وہ ان کی شاگردہ ہے میڈم، بہت خوبصورت بہت خوبصورت گاتی ہیں. ماشاءاللہ. اور میرے گھر میں 2-3 محفلیں سال میں ہوتی ہیں جن میں ان کو مدعو کرتا ہوں، اور وہ آ کے مہربانی کر کے لاہور سے آ کے یہاں پہ میرے دوست وہ گھر میں ہماری ہوتی ہیں، نجی محفلیں ہوتی ہیں، ان کو آ کے بڑا مستفید کرتی ہیں اور اپنی شروع سے ان کو نوازتی ہیں اور ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور انڈیا میں تو دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کے رات فتح علی صاحب ہے، وہ میرے اچھے آئیڈیل ہیں، بڑا اچھا گاتے ہیں وہ ماشاءاللہ. اور ادھر تو انڈیا تو کشور کمار صاحب بھی فوت ہو گئے، لتا منگیشکر صاحبہ بھی فوت ہو گئی، اور محمد رفیع صاحب بھی انتقال فرما گئے. کیا بات. تو باقی ینگ لڑکے ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ان کی جو لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو ادھر تو خیر فنکاروں کی کوئی وہ ہے نہیں. ہمارے یہاں جو سنیما بند ہوئے ہیں یہ سب کچھ پاکستان کے اندر جو ہے، اور کلچر کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا ہے، میوزک کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی الارمنگ ہے. یہ ملکی لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ ان کو پروجیکٹ کیا پروموٹ کیا جائے اور ملٹی نیشنلز کریں ان کو، بالکل یہ سارا کچھ کریں. اور آپ جس طرح آپ لوگوں کا یہ جرنلسٹوں کا جو ہے سوشل میڈیا کا، ان کا بھی ایک رول ہے اور یہ بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں جب تک پیسے نہیں اس پہ دیں گے. دیکھو نا، اتنے بڑے فنکار ہیں، اتنے بڑے اداکار ہیں، ان کو اگر آپ ان کی اجرت نہیں دیں گے، قیمت نہیں دیں گے، وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ اتنی مہنگائی ہے، اتنا کچھ ہے، تو ان کو اس کے پار آپ دیکھیں جو ہے نا آپ کا زبان، وہ ان کے وہاں کاشتکاری نہیں ہے. وہ اپنے رائس گروور کو کوئی 6 گنا زیادہ قیمت دے کے اپنے انڈسٹریل لوگوں سے ساتھ رکھنا، رائس گرو کرے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہی فنکار آپ کے اوپر جائیں گے اور ان کو اجرت ملے. کئی دیکھے فنکار بیچارے تنگ دستی اور اس حالت میں. ہمارے پلیئرز ہیں جو نیشنل پلیئرز ہیں وہ تنگ دستی کی حالت میں دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے. آپ کے توسط سے آپ کے میڈیا کے پیغام تو ہے، آگے سننا نہ سننا تو ان کا اپنا مرضی ہے. سردار صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، اس میں پاکستان کی میں جو دیکھ رہا ہوں بہت ہی نیشنل اسپرٹ بالکل زیرو ہے، اور عوام میں لوگوں میں پاکستان سے محبت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا دینا چاہیں گے انٹرویو کے آخر میں، کہ ایسی کیا بات لانی چاہیے عوام کو، پبلک کو، جو پاکستان سے زیادہ زیادہ محبت کریں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کو اسٹرانگ کریں، تاکہ پاکستان اسٹرانگ ہوگا، پاکستان قائم رہے گا تو پاکستان سے ہم ہیں. جی بات صاحب آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا ہے، نیشنل اسپرٹ کے لحاظ سے آپ نے پوچھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سب کو آپ لوگوں دیکھیں آزمایا ہوا ہے. نون کو بھی آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، تحریک انصاف بھی آزمائی گئی ہے. تو جب تک کوئی سن آف سوئل نہیں آئے گا اوپر، یہ اس خطہ سونے کی چڑیا ہے. ایسے نہیں انگریزوں نے یہاں پہ آ کے 200 سال حکومت کی اور یہاں سب کچھ لے کے گئے. تو 2 جنگیں عظیمیں ہوئی تو اس کے بعد کمر ٹوٹی ہوئی، پاکستان کو وجود میں آ گیا، انڈیا بھی آ گیا، پاکستان بھی وجود میں آ گیا. تو یہ نیشنل اسپرٹ کے حساب سے بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جب تک سن آف سوئل نہیں آئے گا ہم اس پہ کوئی انپوٹ نہیں ڈال سکتے. ادب اور کلچر پہ کام کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ اندازہ کر لے کہ ماسٹر غلام حیدر صاحب جو ہے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے، وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا آپ کے خطے میں کیسے کیسے لوگ، کیا بات. یہ حیدرآباد والی دھونی جو ہے وہاں وہ پیدا ہوئے تھے. تو حیدرآباد کے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے اور ان کے بیٹے سے کہ آپ اسلام آباد میں کرواتے ہیں پروگرامس، ماسٹر غلام حیدر صاحب کے کلچر پروگرام کراتے ہیں، پنڈی آپ لاہور کراتے ہیں، کراچی کراتے ہیں، تو ایک حیدرآباد میں بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی. تو وہ ماسٹر پرویز حیدر صاحب سے میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے، آپ بھی ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہم نے ایک رکھا ہے 5 مارچ کو وہاں پہ مہران آڈیٹوریم میں.
तो इंशाल्लाह ताला उसमें सब लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें मेहरान आर्ट काउंसिल हैदराबाद। आर्ट काउंसिल उसमें भरपूर उसमें हिस्सा लें और उसको कामयाब बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क अचीव होगा कि हैदराबाद में इतनी बड़ी हस्ती पैदा हुई थी और वहाँ पे एक पहला हम कराने जा रहे हैं अपना उनके नाम पे एक कल्चर प्रोग्राम कराने जा रहे हैं मौसीकी का। तो ये है सबको ये पैगाम भी है कि उसको जितना भी हो सके कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तफसीली इंटरव्यू रहा आपका और माशाल्लाह। नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जिए पाकिस्तान।